صباحت اپنی چھوٹی بہو کے لیے بہت ہی خوشی سے بریسلیٹ لے کر آتی ہے اور شاپنگ بھی کرتی ہے، لیکن جب وہ گھر آتی ہے تو نازو ان کے کان بھر دیتی ہے اور جب بریسلیٹ دیکھتی ہے تو کہتی ہے کیا ضرورت ہے کہ جو ابھی آئی بھی نہیں اور آپ اسے اتنا مہنگا بریسلیٹ دو گی، جس پر اس کی ماں کہے گی کہ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، میں اس کو ابھی اپنے سر پہ چڑھنے نہیں دوں گی، پہلے یہ کم میرے سر پہ ناچ رہی ہیں، پھر یہ بھی آگے اپنے نخرے دکھائے گی مجھے۔ بہوؤں کو گھر تو لے کر آ جاتے ہیں لیکن ان لوگوں سے پھر برداشت نہیں ہوتا کہ آخر ہمارا بھائی یا بیٹا کیوں ان کے نخرے اٹھا رہا ہے۔ نازو نے ارم کا بھی جینا محال کر کے رکھا ہے، جب اتنا بیمار ہونے کے باوجود بھی اسے کہتی ہے کہ میری فرمائش پہ کھانا بنا دو اور فری کے ایڈوائس دیتے جائے گی کہ چائے بناؤ، لیکن جب وہ چائے بنائے گی تو جا کر وہ خود لے لے گی۔ نندوں والے کام تو پورا نازو کو آتے ہیں اور اسے پتہ ہے کہ کس طرح سے بھابھیوں کو ذلیل کرنا ہے، لیکن ارم بہت ہی معصوم ہوتی ہے جو کہ نازو کے آگے کچھ بھی نہیں بول سکتی، اور نازو اپنا سارا غصہ ارم پہ نکال کے چلی جاتی ہے۔ ارم بیچاری اتنی خراب طبیعت میں بھی چلی جاتی ہے کھانا بنانے کے لیے۔ ارم کا تو جینا مشکل ہو چکا ہے، اب شوہر نے بھی کمرے سے باہر نکال دیا تھا اور پوری رات باہر رہی ہے، جبکہ سندس بہت ہی تیز اور اچھی دل والی ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ سندس اپنے مائکے گئی ہوتی ہے ارسل کے ساتھ، اس کے ماں باپ بھی اسے اس طرح سے دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں اور ارسل کی بہت خدمت بھی کرتے ہیں، جبکہ اس کی ماں اپنے شوہر کو اس بات کا طعنہ بھی دے گی کہ کچھ تم بھی ارسل سے سیکھ جاؤ۔ سندس کی ماں بہت ہی زیادہ جیلس ہو جائے گی اور جس پر وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی ٹونٹ مارے گی، کہے گی کہ اپنے داماد سے کچھ سیکھ جاؤ، جس پر ارسل شرمندہ ہو جائے گا اور کہے گا کہ آپ دونوں کی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نوک جھوک ہمیں پسند ہے اور ہمیں اچھی لگتی ہے۔ آخر وہ بھی کیا کہے، اب اور کچھ کہنے کو جو نہیں رہا۔ ارسل اب پوری کوشش کرتا ہے کہ سندس اس سے خوش رہے اور اسے کسی بات کی بھی تکلیف نہ ہو، جبکہ اگر کوئی اسے بات بھی کرے تو اس کا ساتھ دیتا ہے اور اسے ہر جگہ بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ جب بیٹی خوش ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ بھی خوش ہی ہوتے ہیں، ان کو بھی سکون مل جاتا ہے کہ چلو ہماری بیٹی تو خوش ہے نا۔ لیکن فی الحال ارسل اور سندس کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ گھر جاتے ہی ان کے لیے بہت ہی بڑا فساد بننے والا ہے، کیونکہ نازو جہاں پہ ہو وہاں پہ کوئی کلیش نہ ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ سندس اور ارم تو ان لوگوں سے نپٹ رہے ہیں اور وہ لوگ صبر بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا عریش یہ سب چیزیں برداشت کر سکے گی، کیونکہ وہ بھی تو اکلوتی بہن ہے اور اس کا بھائی اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن نازو چاہتی ہے کہ صرف میرے بھائی ہی مجھ سے پیار کریں اور وہ اپنی بیویوں کی فرمائشیں اور ان کے خواہشیں پوری نہ کرے، صرف مجھ پہ ہی توجہ دیں، اور یہی حرکتیں یہ وہاں پر بھی کرتی رہے گی۔ لیکن عریش کا بھائی اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور کیا وہ اس کو سدھار پائے گا یا پھر مسئلے مسائل بڑھ جائیں گے، کیونکہ نازو تو اپنی عادت چھوڑنے سے رہی، اس کو تو ان چیزوں میں مزہ آتا ہے۔ نازو پوری کوشش کرتی ہے کہ میری ماں کسی بھی طریقے سے ان کا ساتھ نہ دے یا ان کی طرفداری نہ کرے، وہ ان کو اتنا بھڑکاتی ہے کہ وہ اس کے خلاف ہو جاتی ہے، اور پہلے تو ان کو اپنی بہویں اچھی لگتی ہیں لیکن اب زہر لگتی ہے۔ عریش کا بریسلیٹ بھی نازو رکھ دیتی ہے، کہتی ہے کہ یہ میں رکھ رہی ہوں اور کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ اس کو دینے کی، آپ ان سب کو اپنی اوقات میں رکھیں۔ صباحت بھی ایسے ہی کرتی ہے، بریسلیٹ اپنی بیٹی کو دے دے گی اور جا کر عریش کو انگوٹھی پہنانے کی کوشش کرے گی جو بہت ہی ہلکی ہوگی، لیکن یہ بھول جاتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ سندس بھی ہے۔ سندس جب یہ سب کچھ دیکھے گی تو وہ اپنی انگوٹھی جو بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے وہ کہے گی کہ یہ انگوٹھی عریش کی ہے، میں نے غلطی سے پہن لی تھی، جس پر ان کے بڑے پاپا بھی بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور خوشی سے نڈھال ہو جائیں گے، لیکن صباحت کا منہ اتر جائے گا
کیونکہ وہ اس کا پلان خراب کر دیتی ہے۔ گھر آتے ہی بہت زیادہ ان کے بڑے پاپا غصہ کریں گے اور کہیں گے کہ سبات کہ تم نے اس طرح کیوں کیا، جب تم نے اتنی خوشی سے اس کے لیے چیزیں لیں اور بریسلیٹ بھی لیا، لیکن وہاں جا کے تم نے اس کو انگوٹھی پہنائی اور وہ بھی بہت زیادہ کم قیمت لی۔ تم نے ہماری عزت کی لاج نہیں رکھی، بےعزتی کروانے پہ اتر گئی ہو۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ یا تو پھر تم لیتی ہی نہیں، اور جب لے لی ہے تو دی کیوں نہیں؟ جس پر وہ کہیں گی کہ وہ نازو کو پسند آ گئی تھی اور اس لیے نازو نے رکھ دی۔ لیکن سندس کے سسر اسے کہیں گے کہ تم نے بہت ہی اچھا کام کیا اور تم ایک اچھی بہو ثابت ہوئی ہو۔ اپنی ایک مہنگی چیز تم نے ہماری عزت بچانے کے لیے وہاں جا کر دی، اور مجھے اس بات پہ بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی۔ ارسل کو بھی یہ بات بہت بری لگتی ہے، جس پر وہ کہے گا کہ ماں آپ نے غلط کیا ہے، آپ کو وہ بریسلیٹ نازو کو نہیں دینا، عریش کا تھا، عریش کے لیے لیا تھا تو اس کو ہی دینا چاہیے تھا، اگر آپ کو پسند آتا بھی ہے تو اس کو نیا لے کے دے دیتی۔ جس پر ارسل کی ماں بہت زیادہ ڈرامہ سٹارٹ کر دے گی اور کہے گی کہ اب تم میری بےعزتی کرواؤ گی، اور میرے سب کچھ، میں نے اتنا سب کچھ کے لیے اور عزت بنائی رکھی، کبھی کبھی کسی نے بھی میرا نہیں سوچا، اور آج اس چھوٹی سی بات پہ سب مجھے باتیں سنا رہے ہو۔ اور کہے گی کہ اس چھوٹی سی بات پہ تم لوگوں نے میرا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے، کم از کم کچھ تو میرا لحاظ کرتے۔ لیکن اس کے شوہر بہت زیادہ غصہ کریں گے کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم نے میری عزت بھی نہیں رکھی، کم از کم میری عزت کا تو خیال کرتی۔ میں روز روز کے تماشوں سے تنگ آ گیا ہوں، اب بس کرو اور سدھر جاؤ، دوبارہ اس طرح کی بیوقوفی کبھی نہ کرنا۔ سندس جو کہ ارم کے لیے کھانا لے کے جائے گی اور وہ اس کو منع کر دے گی، جبکہ سندر بہت زیادہ سمجھدار ہے اور اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کرے گی۔ اب کیا عریش بھی ان سب چکروں میں آنے والی ہے، کیونکہ وہ بہت ہی نازوں سے پلی ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، ہر کوئی اپنی اولاد کو نازوں سے ہی پالتا ہے۔ لیکن سسرال میں جا کر عریش کی بھی کیا اس طرح کی عزت ہو جائے گی جیسے کہ ارم اور سندس کی ہے؟